like and subscribe for new videos. دو چار آپ حضرات تک حدیث مصطفیٰ میں پہنچاتا ہوں پہلے کہ نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت کے تعلق سے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ نماز کے اندر کتنے شرائط ہیں۔ نماز کو مطلب یہ ہے کہ کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نماز کے شرائط ہیں کچھ، اور کچھ نماز کے فرائض ہیں، اور کچھ نماز کے واجبات ہیں، اور کچھ نماز کی سنتیں ہیں۔ مگر یہ جو شرائط نماز ہیں اور فرائض جو نماز ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ اگر ان کے اندر کمی بیشی اگر ہوگی تو نماز سرے سے ہوگی نہیں۔ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لینا، تو انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ کما حق کہوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو صحیح معنوں میں سنت مصطفیٰ کے مطابق نماز پڑھنے والا بنا۔ پہلے حدیث مصطفیٰ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع اور کتنی اعلیٰ بات، مطلب یہ ہے کہ ہمارے واسطے کتنی اعلیٰ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اعلیٰ بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے اعلیٰ بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نماز مومنوں کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اب معراج جو ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ معراج کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے محبوب کی معراج کرائی، اور آپ نے بارہا وہ واقعات سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ ہے کیا مکہ شریف میں تھے، اور وہاں سے جبریل علیہ السلام آئے اور آقا کو مطلب یہ ہے کہ آسمان دنیا پر، آسمان اول دویم سویم پر لے کے گئے، اور پھر اس کے بعد میں لامکہ کعبہ قوسین ادنیٰ میں آقا تشریف لے کے گئے، اور وہاں جا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ یعنی یہ معراج کے اندر جو اصل جو معراج ہے، یعنی آقا نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا نام معراج ہے، یعنی رب کو دیکھنے کا نام معراج ہے۔ تو آقا زمین سے لامکہ تشریف لے کے گئے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی۔ آقا ارشاد فرماتے میرے غلاموں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو بھی معراج عطا کی جائے اور تمہیں بھی معراج ہو جائے، تو تمہاری معراج یہ ہے کہ تم نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دو۔ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو بھی معراج عطا کر دے تو نماز کی پابندی شروع کر دو، اللہ تم کو بھی معراج عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مصطفیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے تعلق سے ہمیں حکم دیا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور نماز کو نماز کے وقت میں قائم کرو، یعنی جو اس کا وقت ہے اس کے وقت میں قائم کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے ہم پڑھ لیں، اپنی مرضی والی نہیں نماز ہو سکتی۔ نماز کا جو مطلب یہ ہے کہ جو وقت کا جو معاملات ہے نا نماز کے، تو اوقات نماز جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ اس کے وقتوں میں اس کو ادا کیا جائے گا تبھی وہ ادا ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ بے شک نماز مومنوں پر وقت بندھا ہوا فرض۔ کیا ہے؟ وقت بندھا ہوا فرض ہے نماز وقت۔ اب مثال کے طور پر عشاء کی نماز کو صبح میں ادا کرنا چاہے، کوئی صبح میں ادا کرنا چاہے تو اس کی ادا ہو جائے گی؟ وہ کہ نہیں یار میں جو اب تو مطلب یہ کہ مجھے ٹی وی دیکھنا ہے اور مطلب میچ دیکھنا ہے
اور مجھے فلانا دیکھنا، خبریں سننی، یہ کرنا وہ کرنا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ دیکھنا ہے، یار دوستوں میں جانا، شادی بیاہ میں جانا، فجر میں نماز ادا کر لیں گے، عشاء کی تو ہو جائے گی اس کی مرضی کے مطابق. بولیے نہیں. جب عشاء کی نماز دوستوں فجر میں نہیں ہو سکتی تو جمعے کے دن فجر کی نماز جمعے کے وقت میں کیسے ہو سکتی ہے؟ بولیے. جب عشاء کی نماز فجر میں ادا نہیں ہو سکتی تو جمعے کے دن جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں وہ فجر کی نماز جمعے کے وقت میں کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ ارے فجر کی نماز فجر کے وقت میں ہی ادا ہوگی نا یار. بھلے آدمی، ایک تو تم نے گناہ کیا، نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور گناہ کرنے کے بعد پھر مطلب یہ کہ تمام رانی کے لوگوں کو تم نے گواہ بنا لیا اس گناہ کے اوپر. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گناہ ہو جائے تو گناہوں کو چھپایا جائے یا لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے؟ چھپایا جائے نا، کسی کے سامنے بھی اجاگر نہ کیا جائے اور شرمندہ ہوا جائے کہ یار مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، شرمندہ ہو، پشیمہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا. جب اللہ سے معافی مانگتا، اللہ سے توبہ کرتا بندہ تو اللہ معاف فرما دیتا. اب ہم نے ایک اصول بنا لیا ہے، رانی والوں نے ایک اصول بنا لیا، آئے جمعے کے دن مطلب گٹ گٹ مار رہے، دو رکعت اس طرح پڑھ رہے. کیوں پڑھ لو؟ ہمارے باپ کے گھر کی خدائی چل رہی ہے. اپنی مرضی سے مطلب یہ ہے کہ پورے ہفتے کی فجر غائب ہے، پورے ہفتے کی ظہر غائب ہے، پورے ہفتے کی عصر عشاء مغرب سب غائب ہے، اور آنے کے بعد تم بڑے بھاری نمازی بن کے دکھا رہے ہو. کیا آنے کے بعد مطلب یہ کہ کھٹا کھٹ مطلب 2 رکعت پڑھ لو، عشاء 2 رکعت پڑھ لو، اور اس میں مطلب یہ کہ لوگوں کو سب کو گواہ بنا رہے ہو کہ یہ دیکھو یہ وہ بدبخت ہے جس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے اور لوگوں کے سامنے ادا کر رہا ہے. ارے ایک نماز عشاء اگر قضا ہو جائے، حکم شریعت کا یہ دیکھیے، شریعت نے کتنی پردے داری رکھی ہے، شریعت نے کتنی پردے داری رکھی ہے. فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کسی کی نماز عشاء کی قضا ہو جائے اور اگر وہ لوگوں کے سامنے ادا کر رہا نا، لوگوں کے سامنے ادا کر رہا، فرمایا اگر وہ لوگوں کے سامنے ادا کر رہا ہے اور جب وہ واجب پڑھے، یعنی 3 رکعت واجب الوتر جو پڑھے، تو فرماتے ہیں دعائے قنوت پڑھتے وہ اپنے ہاتھ نہ اٹھائے تاکہ لوگوں کو پر ظاہر نہ ہو کہ یہ قضا نماز اپنی ادا کر رہا ہے. شریعت کی اتنی پردے داری ہے کہ دعائے قنوت مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے جو واجب الوتر میں ہم ہاتھ اٹھاتے تکبیر تحریمہ کہتے، اس کو بھی روکا ہے کہ لوگوں کو ظاہر نہ ہو. اور تم مطلب یہ ہے کہ زبردستی لوگوں کو پر ظاہر کرتے ہو کہ میں نے فجر کی نماز نہیں ادا کری ہے. کل قیامت کے تو اس کا جواب دے سکتے ہو، قبر میں اس کا جواب دے سکتے ہو. تو اللہ کی بندو، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ رب کا حکم ہے کہ عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ادا ہوگی، فجر کی نماز فجر کے وقت میں ادا ہوگی، ظہر کے وقت میں ادا کی جائے گی، عصر کے وقت میں ادا کی جائے گی، مغرب کے وقت میں ادا کی جائے گی. ہاں کبھی اتفاق سے ایسا ہو جائے کہ کوئی پریشانی ایسے انسان کو لاحق ہے، کوئی بیماری ایسا لاحق ہے، کہیں سفر میں ایسا ہے، پریشانی کا عالم ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا، کسی جگہ ایسا پھنس گیا ہے یا ایک دم اچانک مطلب اس کو کہیں ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ ایک دم غسل نہیں کر سکتا اور وقت نکل جائے گا، تو ایسے وقت کے مجبوری وقت کے لیے ہے کہ پھر وہ مطلب یہ ہے کہ بھئی قضا نماز اپنی ادا کرے مجبوراً. اب یہ تو مطلب یہ کہ ہم زبردستی مطلب یہ کہ اب مثال کے طور میں تم سے پوچھوں، اب ہم تم یہاں سے عشاء کے بعد اب نماز ہم تم یہ بیان وغیرہ ختم ہوگا، بیان ختم ہونے کے بعد ہم تم جا کر سو جائیں گے. پتا کتنے گھنٹے کی رات ہو رہی ہے؟ کتنے گھنٹے کی رات ہو رہی ہے؟ ارے مطلب یہ کہ اللہ کے بندے حساب تو لگاؤ، آج انسان کو 8 گھنٹے سونا بہت بڑی بات ہوگی. صبح میں 6:30 بجے جماعت ہو رہی ہے عشاء کی، 6:30 بجے عشاء کی مطلب یہ کہ فجر کی جماعت فجر کی جماعت ہوگی صبح میں 6:30 بجے. تو بتاؤ ہم مطلب گرمیوں کے موسم میں نہیں اٹھتے 5 بجے، گرمیوں کے موسم میں 5 بجے نہیں اٹھتے ہم، تو 6:30 بجے بھی عشاء فجر کی نماز ہم سے ادا نہیں پڑھی جا رہی اور ہم تم قضا جان بوجھ کر قضا کر رہے ہیں. ایک وقت کی جان بوجھ کر جو نماز قضا کر دیتا، ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والا جو ہے، اللہ رب العزت اس کو جہنم کے جو سب سے خطرناک طبقہ ہے اس کے اندر داخل فرمائے.
جو سب سے خطرناک جہنم بھی جس سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کو ڈالے گا، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کری۔ تو دوستو جہاں تک ہو نماز کو نماز کے وقت میں ادا کرو، یعنی اللہ کے ساتھ معاذ اللہ کے ساتھ کھلواڑ مت کرو۔ آج سن لیں، اللہ نے کہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا مگر اللہ کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنا ہے کہ جب دل کرے تب نماز ادا کرے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، یعنی نماز کی عظمت کو سمجھتے ہوئے مکمل شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ میرے محبوب جو تیرا امتی یعنی اس کے نماز کے شرائط کے ساتھ 5 نمازیں میں تجھ کو عطا کر رہا ہوں، 5 نمازیں دے رہا ہوں۔ اللہ نے کہا 50 نمازیں شب معراج میں دی، پھر اللہ نے فرمایا کہ محبوب حکم تو وہی ہے، ثواب ہم 50 کا دیں گے، مگر جو تیرا امتی 5 نمازیں صحیح شرائط کے ساتھ ادا کر لے تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس کو جنت عطا فرما دیں گے، اس کو جنت عطا کریں گے۔ اور جو نماز کو ادا نہیں کرتا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اس کو عذاب دے، چاہے اس کو عذاب دے اور چاہے تو اپنے رحمت سے اس کو بخشے، چاہے تو جنت عطا فرما دیجیے اس کے فضل پر۔ مگر جو نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ فرماتا پھر ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس کو جنت دیں گے، اس کو جنت عطا کریں گے۔ تو دوستو دوسرے مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور سید علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز گناہوں کا کفارہ، نماز کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے عشاء کی نماز ادا کی، اب عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم رات کو سوتے یا ہم راستے میں جا رہے ہیں، ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور یہ گناہ ہم سے کوئی صغیرہ ہو گیا، یعنی صغیرہ کوئی گناہ ہم سے ہو گیا اور فجر کی نماز ہم نے ادا کری تھی، کیا کرا؟ ہم نے فجر کی نماز ادا کی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ایک نماز دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اس کو مٹا دیتی ہے، اس کو مٹا دیتی ہے۔ نماز مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر اس سے کوئی مطلب یہ کہ صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اگر کسی سے کبیرہ گناہ ہو جائے تو کبیرہ گناہ بلا توبہ کیے معاف نہیں ہوتا، بلا توبہ کیے یعنی تو کبیرہ کوئی گناہ ہو گیا جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ، جھوٹ بول جائے، یا کسی نے مطلب یہ ہے کہ کسی کو پھنسا دیا تو پھنسانا بھی کبیرہ گناہ، چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، دغا بازی کرنا یہ گناہ ہے۔ تو ایسے جو گناہ ہیں جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے۔ صغیرہ گناہ جو ہے اللہ رب العزت نماز کے توسل سے معاف فرمائے۔ تو دوستو نمازوں ان کے وقتوں میں پڑھنے کی کوشش کرو، اگر نماز وقت میں نہیں پڑھو گے تو پھر اللہ رب العزت نہیں معلوم ہمارا کیا ٹھکانہ ہو۔ ایک اور قرآن مجید کی آیت سماعت فرمائیے، دیکھیے جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور سچے دل سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ طَرَافَ فَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اور نماز قائم کرو، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں، بے شک نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ یعنی فجر کی نماز قائم کرو اور مغرب کی نماز قائم کرو، دن کے دونوں کناروں پر، یعنی دن کے دونوں کناروں پر نماز کو قائم کرو، بے شک گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی عورت کا بوسہ لے لیا۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے پورا واقعہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں نے فلاں عورت کا بوسہ لے لیا، فلاں عورت کا بوسہ لے لیا، سارے مطلب معاملات انہوں نے پیش کیا آقا کو، اور پھر اس کا کفارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو میں نے گناہ کیا ہے، میں نے بوسہ جو لیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا رہا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ
اس آیت مبارکہ کا حکم جو ہے میرے لیے خاص ہے، یہ سب کے لیے عام ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ میرے ہر امتی کے لیے اس آیت کا حکم ہے، اس آیت کا حکم ہے، یعنی اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور گناہ ہونے کے بعد وہ اللہ رب العزت سے توبہ کرے، نماز پڑھے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر گناہ کوئی سرزد ہو جائے اور گناہ سرزد ہونے کے بعد اس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد جب اس نے نماز پڑھی تو نماز کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو دوستو، نماز جیسی انمول کوئی دولت نہیں ہے، نماز ایک ایسا انمول تحفہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اگر اس کی عظمت کو انسان سمجھ لے، اس کی عظمت کو انسان سمجھ لے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کبھی وہ نماز قضا نہیں کر سکتا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے جنت کا ذکر کیا گیا کہ جنت بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑے میوے ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، بہت ساری اس کی تعریف بیان کی۔ تو سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا تھا، جن کی 11ویں ہم تم کھاتے بھی پچھلے مہینے میں 11ویں کھائی، خوب پلاؤ کھایا، اور مطلب یہ کہ گوشت کھایا، گوشت مانڈے کھائے نہیں کھائے گوشت آدم کے نام پر، ایک دوسرے دعوت کی کرا نہیں کرا ہم نے، پتا کہ غوث آدم اس مقام پر کیسے پہنچے۔ سرکار غوث آدم کے سامنے، جب ہم تو کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا تو جوڑ سے سبحان اللہ کہتے، ایک دم مولانا صاحب نے جنت میں پہنچا دیا کہ واہ کیا بات ہے یار، مزہ آ گیا، جنت میں پہنچ گئے۔ مگر جب غوث پاک کے سامنے جنت کا ذکر ہوا تو سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کے اندر بڑی